بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، بہت بڑی خبر، بڑی خوشخبری کہ عمران خان کے دشمن دو چیف اس وقت بہت پریشان ہیں۔ ایک فارغ ہو رہا ہے اور دوسرا فارغ ہونے سے کے خطرے سے دوچار ہے۔ فارغ کون ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فراغت نامے کی باقاعدہ اطلاع دے دی گئی ہے۔ ان کی جو پنشن فائل ہے وہ تیار ہو رہی ہے، ایسا کہنا ہے سپریم کورٹ کے ذرائع کا۔ جو سینئر رپورٹرز ہیں، کورٹ رپورٹر سپریم کورٹ کے، وہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کی جو سب سے بڑی کیٹرنگ کمپنی ہے، اس سے پروپوزل مانگ لی گئی ہے کہ یہاں پر ایک الوداعی ڈنر دیا جائے گا سپریم کورٹ میں، اور اس میں اتنے مہمان ہوں گے اور اس کا کیا آپ بل بنائیں گے اور کیا اس کے انتظامات کریں گے، جو ڈشز ہیں ان کی تفصیلات طے کی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز ہیں وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ایسے چیف کے الوداعی ڈنر کا بائیکاٹ کیا جائے، جو غدار ہے، جو میر جعفر ہے سپریم کورٹ کا اور اعلیٰ عدلیہ کا، اور جو میر صادق ہے سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کا۔ یہ صورتحال جاتے جاتے مزید ذلیل و رسوا ہونے والی بات ہے۔ اس لیے جو جسٹس ہیں ان کے کچھ قریبی جو دونوں طرف یحییٰ آفریدی، جو دونوں طرف اچھے تعلقات رکھتے ہیں، وہ اب منت ترلا کر رہے ہیں کہ خدا را یہ بائیکاٹ نہ کریں، اس کے ڈنر میں آ جائیں۔ جو اس نے جھک ماری ہے چلو اس کو رہنے دیں، اس کا جو لیول تھا مینٹل لیول اس نے اس کے مطابق کیا، آپ خدا را مہربانی فرمائیں اور یہ جو الوداعی ڈنر ہے اس کا بائیکاٹ نہ کریں، اور جو ایک الوداعی آخر میں تقریب ہوتی ہے اس کا بھی بائیکاٹ نہ کریں۔ تو ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور جو چیف پریشان ہے اس کا نام ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ۔ وہ کیوں پریشان ہے وہ بھی تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی ایکسکلوسیو خبر ہے ناظرین۔ کپتان کو، عمران خان کو اڈیالہ جیل کھول کر کچھ دیر پہلے ہی اس حوالے سے بڑی تفصیلی خوشخبری خبر دے دی گئی ہے کہ آپ کا جو دشمن اول ہے وہ جا رہا ہے، اور جاتے جاتے قوی امکانات ہیں کہ بہت ذلیل و رسوا ہو کر جائے گا۔ نئے چیف جسٹس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن کی تیاری کی خبر ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو دے چکے ہیں۔ بڑی اہم ویڈیو ہے ناظرین۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو، دلچسپ اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، اقبال کا مشہور شعر ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عشق صرف جد و جہد کا، حملہ کرنے کا، دفاع کرنے کا اور خطرات میں کود جانے کا نام نہیں ہے، یہ بھی عشق ہے، لیکن صبر و استقامت کے ساتھ مظالم کا مقابلہ کرنا، صبر و استقامت کے ساتھ دکھ جھیلنا، صبر و استقامت کے ساتھ قربانی دینا بھی عشق کی ہی ایک قسم ہے۔ اور یہ جو عشق کا رنگ ہے اس کی معراج کربلا میں دیکھی آپ نے اور ہم نے، اسی لیے اقبال نے کہا کہ صبر حسین بھی ہے عشق۔ تو جو صبر و استقامت اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کی ہے وہ بھی عشق کی ہی ایک قسم ہے۔ اور جو آپ نے پچھلے 1.5 2 2.5 سالوں میں جو مصائب برداشت کیے، جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، اور حالیہ جو احتجاج تھا اس کے دوران جو آپ نے لاٹھی چارج برداشت کیا، جو آپ نے آنسو گیس برداشت کی اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور جو جیل، جو گرفتاری اور جو
माँ बाप की, बहन भाइयों से दूरी, ये सारे जो आपने इन सारे मसाइब पर, इन सारे मजालम पर जो सब्र किया, वो भी इश्क की ही एक किस्म है। और आप ये सारा कुछ करते हुए उस रास्ते पर चले जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता है, सब्र हुसैन का रास्ता है। और ये बड़ी मशहूर हदीस है नाज़रीन कराम कि रोज़े क़यामत हर शख्स उस ग्रोह में होगा, उन लोगों के साथ होगा जिनको वो दुनिया में पसंद करता है और जिनके रास्ते पर वो दुनिया में चलता है। तो आज जो पीटीआई का काफिला है, जो इमरान खान है और जो इमरान खान के दीवाने हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आखिरत में रोज़े आखिर वो उस काफिले में होंगे जो जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का काफिला होगा। क्योंकि आपने सब्र किया है, और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये जो फल है, ये मीठा फल काजी फायज़ ईसा के ज़लीलो रुस्वा होकर वापस जाने का, घर वापस जाने की सूरत में आपको मिलने जा रहा है। बड़ी अहम खबर थी, इसलिए हमने ये आपके लिए लेकर आए हैं। ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन तैयार होकर पड़ा हुआ है। सिर्फ उन्हें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब दबाव में रखा जा रहा है कि जनाब ये हम नोटिफिकेशन तैयार किया हुआ है, ये हम जारी कर देते हैं, आप हमारी ये शर्त मान लें, आप हमारी वो शर्त मान लें, तो हम आईनी तरमीम भी नहीं करेंगे और काजी फायज़ ईसा को तोसी भी नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और अडयाला जेल का कैदी इमरान खान वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर इनके नंबर्स पूरे होते तो ये कभी भी हमें ये ऑफ़र न करते कि हम आपको बना देते हैं चीफ जस्टिस, आप हमारे साथ ये डील करें। अगर ये डील करना होती तो 6 माह पहले कर सकते थे। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर काजी फायज़ ईसा की तोसी के लिए और आईनी तरमीम के लिए जब काम नहीं हुआ, जब अंगूर खट्टे हो गए, तो अब आप ऑफर कर रहे हैं। तो कहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह और जो उनके साथी अक्सरियती जजेस हैं 11, उन्होंने भी सब्र इस्तकामत के इश्क का मुजाहरा किया। आपने देखा होगा कि मैं और आप जज्बाती हो जाते थे, हम ये कहते थे कि ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो सब्र कर रहे थे। वही जिसका भी हमने मिसाल दी कि सब्र हुसैन भी है इश्क। जो सब्र हुसैन के नक्शे कदम पर चलेगा वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। जब हमारे और आपके साथ और इमरान खान के साथ और इन 11 जजेस के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद है जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताई, तो फिर हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सब्र व इस्तकामत से काम लेने की ज़रूरत है। और वो अब इसके जो मीठे फल का वक़्त बहुत करीब आ गया है। तो नाज़रीन, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आज अपने वीडियोज़ में, अपने वीलॉग्स में बड़ी ज़ोरदार खबरें दे रहे हैं कि जो पेंशन की फ़ाइल है वो तैयार हो रही है। क्लरिकल स्टाफ ने उससे उन्हें खबर मिली है, और इसके साथ जो एडमन है, जो अफसरान हैं, इंतज़ामी अफसरान सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ पर भी जो जिस तरह आप कहते हैं कि एक टेंडर लिया जाता है कोई ठेका देने से पहले, तो जो इस अलविदाई तकरीब के इंतज़ामात का जो ठेका है, जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कैटरिंग कंपनी को दिया जाता है, उससे फिर प्रपोज़ल मांग ली गई है कि जनाब हमारे इतने मेहमान होंगे, ये हमारी डिशेस होंगी, ये तकरीब होगी, इतने घंटे की तकरीब होगी, ये खाना होगा, इस सारे का आपने इंतज़ाम करना है और बताएं कि ख़र्चा कितना होगा। तो ये नाज़रीन 2 बहुत बड़े सिग्नल हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जा रहे हैं, काजी जा रहा है। इसके साथ साथ काजी को भी चंद रोज़ पहले कहा जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि कल रात, और कुछ लोग कहते हैं कि 1-2 दिन पहले ये इत्तला दे दी गई थी कि जनाब आपको
توسیع دینے کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ توسیع دینے کی، یا نئی آئینی عدالت جو وفاقی آئینی عدالت ہوگی اس کا چیف جسٹس بنانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو نمبرز پورے ہو رہے ہیں، فضل الرحمان نہیں مان رہے، نہ جانے ان پر کیا دباؤ ہے، انہیں بہت پرکشش پیشکشیں کی گئی ہیں، لیکن وہ راہ راست پر ان کے حوالے سے راہ راست پر نہیں آ رہے، ورنہ تو وہ راہ راست پر ہی ہیں، جس طرح باقی لوگ راہ راست پر ہیں جو اس طاغوتی آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، جو جبر، ظلم اور ڈکٹیٹر بنانے والی اور ہٹلر والے اختیارات دینے والی ترمیم ہے وزیر اعظم پاکستان کو اور پارلیمنٹ کو اور وفاقی کابینہ کو۔ تو ناظرین، جب قاضی فائز عیسیٰ کو یہ حتمی اطلاع دے دی گئی ہے کہ جناب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں اور آپ کو ہم نہ تو چیف جسٹس آف وفاقی آئینی عدالت بنا سکتے ہیں اور نہ ہی موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کے طور پر آپ کو 3 سال کی توسیع دے سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنا ذہن بنائیں اور الوداعی تقریب میں جو آپ نے خطاب فرمانا ہے اس کی تیاری کریں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب انہیں دیوار پر لکھا ہوا یہ نظر آ گیا تو پھر انہوں نے اٹارنی جنرل کو، ساتھی ججز کو اور دوسرے لوگوں کو بڑا معصوم ہو کر یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ سنا ہے یہ آئینی عدالت بنا رہے تھے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ جب سپریم کورٹ ہے تو ہمیں آئینی عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی وہی موقف پھر اختیار کر لیا جو اکثریتی 11 ججز کا ہے۔ لیکن اب ایک اور نیا ڈرامہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نیا چورن یہ بیچا جا رہا ہے کہ اب جناب چونکہ آئینی عدالت تو نہیں بن سکتی، وفاقی آئینی عدالت، کیونکہ جو اکثریتی ججز ہیں انہوں نے بھی اس کو رد کر دیا ہے، جو پاکستان کے وکلاء ہیں، کل انہوں نے بہت بڑا کنونشن آل پاکستان کر کے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے، جو عوام ہیں، جس شدت سے وہ نکلے تھے لاہور اور راولپنڈی سے اور خیبر پختونخوا سے، عوام نے بھی مسترد کر دیا ہے، اور اس کے خلاف جو انہوں نے جدوجہد جس انداز میں کی ہے، ڈی چوک میں جو رات بھر مارچ کیا اور احتجاج کیا، اور نہ پولیس روک سکی، نہ انہیں رینجرز روک سکے، اور نہ ہی خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلے کو نہ پتھر گڑھ والے کے قریب روکا جا سکا، نہ اٹک پل پر روکا جا سکا، نہ کٹی پہاڑی پر روکا جا سکا، نہ برہان انٹرچینج پر روکا جا سکا، کیونکہ جوش و جذبہ بہت تھا اور ان کا جو عزم اور ارادہ تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے، لیکن یہ پورے ملک کے عوام کو رعایا بنانے والی اس ترمیم کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ جو منظر تھا، یہ جو جذبات تھے عوام کے، یہ جو وکلاء کے جذبات تھے، اور جو مولانا فضل الرحمان کا سٹانس تھا کہ وہ بالکل تیار نہیں ہو رہے تھے، ان ساری چیزوں نے مل کر پھر حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیا کہ وہ پسپائی اختیار کریں اور معذرت کر لیں فائز عیسیٰ سے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فائز عیسیٰ سے باضابطہ معذرت کی جا چکی ہے، وہ ان کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ بڑی خوشخبری آج رات یا کل رات، اس حوالے سے 2 خبریں ہیں متضاد اطلاعات، کہ رات کو مغرب کے بعد اڈیالہ جیل کھول کر قیدی نمبر 804 کو باضابطہ مبارکباد اور خوشخبری دے دی گئی ہے کہ جناب آپ کا دشمن اول اب واپس اپنے گھر کو جا رہا ہے، اور انہیں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک گڈ ول جیسچر ہے۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور نے اس رات ڈرامہ کیا، ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر بھی تھے، انہوں نے اڈیالہ جیل میں جا کر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یہ پروپوزل پہنچائی کہ ہم آئینی ترمیم بھی نہیں کرتے اور فائز عیسیٰ کو توسیع بھی نہیں دیتے، تو پھر ہم آپ کی یہ 2 باتیں مان لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ ہماری یہ شرائط تسلیم کریں اور موجودہ حکومت کو وقت دیں، اور اس کے حوالے سے فارم 45 اور فارم 47 والا جو آپ
مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے ان کی عدالت میں یہ پیش نہ کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اگلا سیٹ اپ جو ہوگا اس میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن عمران خان نے یہ شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ شرائط قبول کرنے پر کسی صورت میں نہ پہلے تیار تھے نہ اب، کہ بھلے آپ آئینی ترمیم کرتے ہیں تو کر لیں، بھلے آپ فائز عیسیٰ کو توسیع دیتے ہیں تو دے دیں، ہم احتجاج کریں گے، ہم عوام کے ذریعے اس کا راستہ روکیں گے، ہم وکلا تحریک کے ذریعے اس کا راستہ روکیں گے۔ یہ تو عمران خان کا پرانا عزم تھا جو اس وقت بھی قائم ہے، لیکن انہیں اندازہ تھا، ان کے پاس بھی رپورٹس ہیں، ان کے بھی ذرائع ہیں، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ کے اور 11 اکثریتی ججز کے ذرائع ہیں، انہیں بھی پتا تھا کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اسی طرح قیدی نمبر 804 کو بھی پورا پتا ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہو رہے، اور یہ اب خواہ مخواہ ہم پر احسان ڈال کر ہم سے اپنی شرائط منوانا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے ذرائع کہتے ہیں کہ اس رات عمران خان نے کوئی شرط نہیں مانی اور جو گنڈا پور کی ثالثی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ گنڈا پور کی ثالثی جب ناکام ہوئی، اس دوران ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس کی خاصی کلاس لی۔ ایک طرف گنڈا پور پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا کہ آپ خان کو مناؤ، وہ کہاں منا سکتا ہے عمران خان کو، اور دوسری طرف عمران خان نے جب کلاس لی تو گنڈا پور کے جو اپنے ہوش تھے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور ایسے ہی آ کر بہکی باتیں کی جو ایک کے بعد ایک جو وہ بیان دیتے ہیں وہ سارے لطیفے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے میرا موبائل چھین لیا گیا، کبھی یہ قصہ سناتے ہیں کہ جناب جب پولیس آئی تو مجھے ایک افسر نے ایک پکٹ میں پہنچا دیا، اور پھر جب ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ جب میں پھر وہ 4-5 گھنٹے کا سارا منظر بیان کرتے ہیں کہ جب میں پھر وہاں سے پکٹ سے اتر کر پیچھے ایک جگہ پہ پیدل جا کر گاڑی میں بیٹھا تو میرے پاس نہ موبائل تھا اور نہ ہی میرے پاس میرا والٹ تھا، 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ تو اس سارے قصے میں جب آپ کا ٹاکرا ہی نہیں ہوا کسی بھی جگہ پر پولیس سے، آپ اپنے کمرے میں تھے، اور جب پولیس نے دھاوا بولا اور رینجرز نے بقول آپ کے خیبر پختونخوا ہاؤس پر، تو جب آپ پولیس کے ہتھے ہی نہیں چڑھے تو آپ کا موبائل فون پھر کدھر گیا؟ اس کی کوئی وہ تفصیل نہیں بتاتے کہ میرا موبائل فون رستے میں گر گیا یا میں نے اس کو بند کر دیا تھا، تو بند کر دیا تو آپ کی جیب میں ہی ہوگا، آپ کا جو والٹ ہے وہ کدھر گیا، اور جو آپ کے ساتھ لوگ تھے کیا ان کی جیب میں بھی 1 روپیہ نہیں تھا؟ تو یہ ساری جو وہ گفتگو کرتے ہیں اس میں بڑا جھول ہے، اور اس کی ایک بات دوسری سے میل نہیں کھاتی، بلکہ ایک ہی جو فوراً آنے کے بعد انہوں نے عمران ریاض سے بات کی، اس میں کوئی اور گفتگو کی، اس میں انہوں نے 2 جو پکٹس ہیں 2 چوکیاں ہیں ان کے اوپر چڑھنے کا باری باری کہانی سنائی تھی، اور ساتھ یہ بھی سنائی تھی کہ پھر وہ پیدل چل کر انہوں نے پہاڑ کراس کیا۔ لیکن آج جو انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں کہانی سنائی ہے اس میں وہ پہاڑ چڑھنے والی بات ایسے گول مول کر گئے ہیں۔ تو اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور، اچھا ہاں انہوں نے ایک اور بات کی کہ جناب میں انہیں نظر ہی نہیں آیا جس طرح غار ہرا میں رسول پاک کفار کو نظر نہیں آئے تھے۔ یہاں بھی وہ تھوڑی سی، چونکہ حواس باختہ جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کو جو باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں وہ بھی غلط کر جاتا ہے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو نظر نہیں آئے تھے وہ غار ہرا کا واقعہ نہیں ہے، وہ غار ثور کا واقعہ ہے جو ہجرت مدینہ کے موقع پر پیش آیا تھا۔ غار ہرا میں تو آپ عبادت کے لیے جاتے تھے، اور وہ بھی آپ اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے جاتے تھے، تو انہوں نے وہ غار ہرا کہہ دیا کہ جناب غار ہرا میں رسول پاک نظر نہیں آئے تھے، کفار کی آنکھوں پر اللہ نے پٹی باندھ دی تھی، اسی طرح پولیس کی آنکھوں پر اللہ نے پٹی باندھ دی، اور جس طرح تو اس طرح کی انہوں نے بڑی گفتگو کی۔ لیکن آج چونکہ ناظرین بڑی خوشی کا دن ہے، اور جو دشمن اول ہے عمران خان کا وہ رسوا ہو کر اور بے آبرو ہو کر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے والی صورتحال سے دوچار ہے۔ اس لیے گنڈا پور والا معاملہ ہم چھوڑتے ہیں، یہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ جب عمران خان کی ملاقات ہوگی میڈیا سے تو وہ جانے اور ان کا گنڈا پور جانے۔ ہم بہرحال اس بات پر خوش ہیں
کہ اللہ رب العزت نے جو پی ٹی آئی کارکن ہیں ان کے صبر و استقامت کا یہ میٹھا پھل عطا کیا ہے، پی ٹی آئی کا جو بانی ہیں، بانی چیئرمین ہیں، ان کے صبر و استقامت کا یہ میٹھا پھل عطا فرمایا ہے، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کے صبر و استقامت کا یہ میٹھا پھل عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک کامیابی ہے، انشاءاللہ العزیز ایسی کئی کامیابیاں پی ٹی آئی کے، عمران خان کے اور اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے حصے میں جلد آئیں گی، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا۔ ہم یہ پیش گوئیاں آپ کو پہلے بھی سنا چکے ہیں کہ بابا جی داتا دربار والے کہتے ہیں کہ غیبی امداد آیا کرے گی جب بھی عمران پھنس چکا ہوگا یا نا امیدی کی انتہا ہو چکی ہوگی۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو حرف انکار ہے اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے سعودی عرب اور چین ہے، جو عمران خان کے دوست ہیں، جو عمران خان کے گارنٹر تھے جب وہ ماسکو گئے۔ یہ ہماری ساری ویڈیوز موجود ہیں، اور یہ ہم آج نہیں کہہ رہے، ہم 1 سال سے ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور جو بابا جی داتا دربار والوں کی غیبی مدد والی پیش گوئیاں ہیں وہ آپ نے دیکھ لی کہ چند روز پہلے یوں لگ رہا تھا کہ بالکل ہم شکست کھا گئے ہیں، لیکن آج نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان نے شکست نہیں کھائی، اس کے جو دشمن اول ہیں قاضی فائز عیسیٰ وہ شکست کھا گئے ہیں، اور جو دشمن دوم ہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، اب اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ نون لیگ اب آخری ہاری ہوئی بازی یہ کھیلی ہے کہ آپ کو ہم نے جس طرح پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پھر لیٹر لکھا ہے کہ جناب وہ جو ان کی نشستیں مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ ہمیں الاٹ کریں، کیونکہ نہ جو لوٹا بننے والے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز ہیں ان کی کوئی تعداد بڑھ رہی ہے، اور نہ ہی فضل الرحمان ساتھ دینے پر تیار ہیں۔ اب آخری حل یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جاتے جاتے یہ زور لگا کر دیکھ لیا جائے کہ اگر مخصوص نشستیں مل جائیں تو پھر ان کے زور پر آئینی ترمیم کر دی جائے۔ لیکن منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن کی تیاری کی جو ہی اطلاع ملی ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ جو سانپ سونگ گیا ہے الیکشن کمشنر پورے آفس میں، اور چیف الیکشن کمشنر کی جو حالت ہے وہ بہت پتلی ہے، اور اسے بھی اپنا انجام نظر آ رہا ہے کہ اس پر توہین عدالت بھی لگے گی، اور اسے اس جو مخصوص نشستوں والے فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس پر بھی من و عمل کرنا پڑے گا۔ ناظرین ایسی ہی خبریں لے کر آپ کے پاس آتے رہیں گے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمران خان کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔